بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ پہ ڈھیروں برکتیں، رحمتیں اور فضل کرم کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، دیس میں ہیں پردیس میں ہیں، آپ کو میری طرف سے ڈھیروں پیار۔ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ زن اور زمین کے حوالے سے جب باتیں چلتی ہیں تو زمین کے حوالے سے یا پراپرٹی کی بات کر لیں تو ایک کیس آیا، کیونکہ قبضہ ایکٹ کے تحت وی لاگ بے شمار کی ہیں میں نے، اور آپ کی آگاہی اور رہنمائی کے لیے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے پاس ایک کوئری آئی، ایک کوسچن آیا۔ ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، وہ ایک کیس انہوں نے فارورڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ قبضہ میں اپنی بیوی سے چھڑوانا چاہتا ہوں، تو کیا قبضہ ایکٹ کے تحت میں اپنی بیوی سے قبضہ چھڑوا سکتا ہوں؟ بڑا عجیب سا کوسچن تھا، بڑی عجیب سی پریپوزیشن تھی، بڑا عجیب سا مطمع نظر رکھتے تھے کیونکہ قبضہ، معذرت چاہتا ہوں، قبضہ ایکٹ کے تحت تو صورتحال ڈفرنٹ ہے، لیکن ان کی پریپوزیشن ایسی ہے کہ آپ جب بھی پراپرٹی خریدیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو پراپرٹی خریدتے وقت سم ٹائم صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ آپ الفت میں، چاہت میں، جذبات میں، ایموشنز میں اپنی پراپرٹی یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں اپنی پراپرٹی اپنی بیوی، بھائی، دوست یا کسی بھی اور رشتہ دار کے نام کروا دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں آ کے کہ یہ پراپرٹی میری ہے۔ اس پہ آپ کو میں آج رہنمائی کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کیا ہے آپ نے پہلے اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ بیل بٹن کو آن کر دیں، لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو آگے شیئر بھی کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، اب جب آپ یہ اس جو کیس تھا اسپیسیفک، اس پریپوزیشن میں جب صورتحال بیان کی، جو کلائنٹ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی اور میں نے خرید کے وہ اپنی بیوی کے نام پہ کر دی، اور پھر بیوی نے کیا کیا، بیوی نے ان کو کک آؤٹ کر دیا۔ ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوی نے اپنے نام پر پراپرٹی کروا کے وہ تقریباً 8.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی۔ کچھ باتیں میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایسی انفارمیشن ہائیلی سینسٹیو ہوتی ہے۔ تو 8.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی، اور اس شخص کو اس کی بیوی نے گھر سے نکال دیا، کک آؤٹ کر دیا۔ اب جھگڑا پیدا ہو گیا، بیوی کہے کہ یہ پراپرٹی کے جو بل ہیں، یوٹیلیٹی بلز بھی میرے نام پہ لگے ہوئے ہیں، گیس کا میٹر، پانی کا اور بجلی کے 3 میٹر اس گھر پہ لگے ہوئے تھے، کیونکہ اس گھر کا رقبہ تقریباً 2 کنال کے قریب تھا۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو اب بندہ کیا کرے، کیونکہ یہاں پہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان، ہیومن از اے سوشل اینیمل، اور بیویاں بھی اکثر ایسی مل جاتی ہیں جو بڑی ناعاقبت اندیشانہ ہیں، اور جب کوئی چیز ان کے کنٹرول میں دے دی جاتی ہے تو پھر ان کی رنگت سامنے آ جاتی ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، میں کسی بھی خاتون کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہمارے پاس جب یہ کیسز آتے ہیں، جب انفارمیشن ملتی ہے تو وہاں پہ ایسے ہی کیسز، ایسی ہی پریپوزیشنز سامنے آتی ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ صاحب جو کلائنٹ ہیں وہ اپنا زور لگا رہے ہیں اور بیوی اپنا زور لگا رہی ہے، یعنی کہ بقول جو میں نے پریپوزیشن لی، یہ بدماشی، وہ کہہ رہے کہ بدماشی ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ تو کیا اس بدماشی کے تحت میں قبضہ ایکٹ کے تحت اپنی درخواست ٹریبیونل میں دائر کر سکتا ہوں؟ تو جب ان کی پریپوزیشن سنی
تو میں نے انہیں وضاحت کی کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بے نامی ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے، اور جب آپ نے بے نامی ٹرانزیکشن کر دی ہے، کیونکہ آپ کا ایک ریلیشن ہے، آپ نے ایک پراپرٹی خریدنی تھی، کوئی نامساعد حالات کی وجہ سے آپ نے وہ پراپرٹی اپنی بیوی کے نام لگوا دی ہے، تو اب آپ بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی میرے نام کر دو یا سیل کرنی ہے، مجھے پیسے چاہیے، تو وہ نہیں کر رہی۔ تو اس میں صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ جب آپ نے پراپرٹی خریدی ہے تو اس حوالے سے جو آپ نے پیمنٹ کیا، دا فرسٹ تھنگ کہ پیمنٹ جو کی ہے وہ کس طرح کی ہے، کیا چینل تھا پیمنٹ کا، کس طریقہ کار سے کی ہے۔ تو وہاں پہ آ کے اس نے کہا کہ وہ پیمنٹ تو میری بیوی کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، میں اپنے ایک جو میرا بردر ان لا ہے، بیوی کا بھائی، اس کو بھیجتا رہا ہوں پیسے، وہ آگے میری بیوی کے اکاؤنٹ میں کرتا رہا، اور پھر اس نے آگے اپنے بینک سے یعنی اپنے بینکنگ چینل سے جو سیلر ہے اس کو پیمنٹ کی ہے، جو بایا ہے جس نے زمین وہ پراپرٹی بیچی تھی، تو اس کو پیمنٹ بیوی کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے۔ اب یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ جب بھی آپ کبھی پراپرٹی خریدیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کریں، اپنے بینکنگ چینل سے پیمنٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے پھر میں نے کہا جو اوریجنل کاغذ ہیں پراپرٹی کی تو وہ کہاں پہ ہیں؟ جی وہ تو میری بیوی کے پاس ہے، میرے پاس تو ایک کاغذ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی صورتحال بڑی عجیب سی ہے، جب قبضے کا پوچھا گیا تو قبضہ بھی بیوی کے پاس، کو بیوی نے کیک آؤٹ جو کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال بن گئی۔ اس صورتحال میں اب نہ ہی تو وہ جو بندے کی جمع پونجی تھی اس کلائنٹ کی، اگر 8.5 کروڑ کی پراپرٹی تو اس کی جب وہ میرے پاس آیا تو اس وقت اس کی مالیت کم از کم بھی کوئی 10 کروڑ 11-12 یہ اس کی رینج میں تھی، اور وہ مشکل حالات سے دوچار تھا۔ جب مشکل حالات سے دوچار ہو تو بیوی نے کہا بھاگ دوڑ لا جا، میں تو نہیں بیچنی، نہ میں تن جاننی ہوں۔ تو ان سینیریو سے بچنے کے لیے آپ نے جب بھی آپ ایسی سچویشن میں ہو تو آپ چند ایک احتیاطیں لازمی کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک اسٹامپ پہ بے شک بیوی چھوڑ کے کسی بھائی دوست کسی رشتہ دار یا کزن کے نام کسی وجہ سے اگر آپ اوورسیز میں بیٹھے ہیں، باہر پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو کروانی پڑ گئی ہے، تو آپ ایک ایگریمنٹ لکھیں، ایک ایگریمنٹ لازمی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اصل کاغذات اپنے پاس لے کے رکھیں، قبضہ بائی ہک اینڈ کروک کسی بھی طرح اپنے پاس رکھیں، اور کرائے پہ دینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے اسے ایگریمنٹ میں لکھوا لیں کہ جی یہ میں ان حالات میں جو ہے اس پراپرٹی کو اس کے کسی بیوی کے نام یا کسی اور کے نام لگوا دیا، لیکن یہ پراپرٹی میری ہے۔ اور اس کے علاوہ پیمنٹ ہمیشہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، کنسیڈریشن جو ہے نا وہ لازمی چیز ہے، وہ ہمیشہ اپنے بینکنگ چینل سے کریں، کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کوئی دوسرا آپ کے غصب کر لے۔ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو بہت رہنمائی ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی کوسچن کوئی رہی تو آپ بالکل مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔